بسم اللہ الرحمن الرحیم. کورس ہمارا انڈسٹریل ڈرائیوز اینڈ پی ایل سی ہے اور آج ہمارا لیکچر نمبر 11 ہے. ہم نے کورس کا جو انڈسٹریل ڈرائیو پورشن تھا وہ آلموسٹ کور کر لیا. اس میں سے ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس آف ہمارے پاس الیکٹریکل ڈرائیو کیا ہوتے ہیں, ہمارے پاس ٹائپ کنفیگوریشن وغیرہ وہ ہم نے اسٹڈی آؤٹ کی. اس کے بعد ہم نے اے سی ڈی سی موٹرز وہ ہم نے پڑھ لیے, اور اس کے بعد ہم نے ڈفرینٹ الیکٹریکل جو بریکنگ سسٹم تھی وہ ہم نے اسٹڈی آؤٹ کر لی. اور لاسٹ ٹاپک پھر ہمارا تھا سلیکشن آف موٹر کی, کس طرح ہم اس کی میکینیکل اور الیکٹریکل کریکٹرسٹک کو دیکھ کے ہم ایک موٹر کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. سو یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. آج ہم پی ایل سی کو اسٹارٹ کریں گے, اس کی بیسکس کو ہم اسٹڈی آؤٹ کریں گے, اور پھر اینڈ میں سے ہم اس کی جو پروگرامنگ وغیرہ ہے اس پر ڈفرینٹ پروگرام جو ہے وہ رن کریں گے, اور اس کے تھرو ہم ڈفرینٹ ماڈولس کو رن کریں گے. تو وہ ہم اس نیکسٹ کلاسز ہم اس پروگرامنگ کی طرف پھر جائیں گے. تو آج کے ہمارے پاس جو کلاس کے آبجیکٹیوز ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ واٹ از پی ایل سی, اس کو ہم اسٹڈی آؤٹ کریں گے. ہمارے پاس بیفور پی ایل سی اگر نہیں تھا تو اس سے پہلے ہمارے پاس کیا ہوتا تھا, پھر ہمارے پاس ایڈوانٹیجز ہے, اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, کس طرح ہم پی ایل سی کو کنفیگر کر سکتے ہیں, پی ایل سی اور پی سی کے درمیان کیا فرق ہے, پی ایل سی کے ڈفرینٹ پارٹس کیا ہیں, ہمارے پاس کس طرح آپریٹ کرتی ہیں, پھر لیڈر لاجک کیا ہے, اس کی پروگرام ہم کس طرح کر سکتے ہیں, ٹربل شوٹنگ مینٹیننس وغیرہ کس طرح کر سکتے ہیں, اور پھر تھوڑا سا اس کو ریویو کریں گے. سو اس کو ہم 2 کلاسز میں سے کور کریں گے. آج کی کلاس میں سے ہم اپ ٹو دا پارٹس آف پی ایل سی کریں گے, اور نیکسٹ میں سے پھر ہم آپریشن سے اسٹارٹ کریں گے. سو بیفور اسٹارٹنگ واٹ از پی ایل سی. پی ایل سی بیسیکلی ایبریویشن ہے پروگرامیبل لاجک کنٹرولر کی, جس کو ہم ان شارٹ جو ہے وہ ایک پی ایل سی بھی کہتے ہیں. اور یہ ہمارے پاس ایک اسمال انڈسٹریل کمپیوٹرس کو ہم کہہ سکتے ہیں, جس میں ہمارے پاس ہارڈ ویئر بھی ہوتی ہے اور سافٹ ویئر بھی ہوتی ہے, اور اس کو تھرو سافٹ ویئر جو ہے ہم پروگرام کر سکتے ہیں, اور نارملی ہم اس کو کنٹرولنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور پھر انہیں پروگرامس کے تھرو ہم اس سے ڈفرینٹ کنٹرول فنکشن جو ہے وہ ہم اس سے کر لیتے ہیں. جب ہمارے پاس پی ایل سی نہیں تھی تو اس وقت ہمارے پاس ڈفرینٹ انالاگ چیزیں استعمال ہوتی تھی. پھر ہمارے پاس جب ڈیولپمنٹ ہوگی تو ہمارے پاس ڈیجیٹل چیزیں آ گئی. دا فرسٹ تھنگ جو ہم کمپیوٹنگ وغیرہ کے لیے استعمال کرتے تھے وہ ہمارے پاس ایبسکس ہوتی تھی, جس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ بالس جو تھے وہ اپ اینڈ ڈاؤن لے جاتے تھے, اس کے مطابق ہم کیلکولیشن کر سکتے تھے. پھر ہمارے پاس سلائڈ رولر آ گئی, اس کے مطابق ہم کیلکولیشن کرتے تھے. پھر ہمارے پاس جو تھی لاگ ٹیبلز وغیرہ آ گئے, اس میں سے ہم لاگس کی ویلیوز کیلکولیٹ کرتے تھے, اس ٹیبل کو دیکھ کے ہم اس کے ڈفرینٹ ویلیوز کیلکولیٹ کرتے تھے. لیٹر آن پھر ہمارے پاس الیکٹرانک کیلکولیٹرز آ گئے, تو اس کے تھرو ہمارے پاس تمام جتنی کمپیوٹنگ کی جتنی کیلکولیشن وغیرہ تھی وہ ہمارے پاس پھر ہم اس کے تھرو پرفارم کرتے تھے. تو ہمارے پاس ڈیجیٹل ڈیٹا جو تھی وہ ہمارے پاس آئی. پھر لاسٹ میں پھر ہمارے پاس جو تھی پرسنل کمپیوٹر آ گئے, جس میں ہمارے پاس ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرس ہو گئے, یا لیپ ٹاپس وغیرہ ہو گیا, موبائل ڈیوائسز ہو گئے. تو جتنے ہمارے پاس کمپیوٹنگ تھی وہ ہمارے پاس پھر ہم ان چیز سے پرفارم کر رہے تھے. آپ موبائل میں آپ کے پاس کیلکولیٹر بھی ہے, میجرمنٹ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں, اور ادر اپلیکیشن وغیرہ بھی آپ اس میں سے رن کر سکتے ہیں. تو لاسٹ میں پھر ہمارے پاس پی سیز آ گئے. سو یہ تو ہمارے پاس کیلکولیشن تھی کہ ہمارے پاس اگر ہم کمپیوٹنگ کے لیے جو ڈیوائس استعمال کرتے تھے تو پہلے ہم یہ استعمال کرتے تھے, اب آج کل ہم کمپیوٹر وغیرہ استعمال کرتے تھے. لیکن اگر ہم انڈسٹریز کی بات کر لیں, مشینس کی بات کر لیں, تو ہم اس کو کس طرح کنٹرول کرتے تھے. پہلے اگر ہمارے پاس پی ایل سی نہیں ہوتی تھی تو ہم ان کی کنٹرولنگ کس طرح کرتے تھے. تو نارملی ہم ان کو کنٹرولنگ کے لیے جو چیز استعمال ہوتی تھی اس میں ہمارے پاس ریلیز استعمال ہوتی تھی, پاور ریلیز استعمال ہوتی تھی, یا ہمارے پاس وہ کنٹرول ریلیز استعمال ہوتی تھی. تو ان کے تھرو ہم کیا کرتے تھے, جو مشینس تھی یا جو انڈسٹری جو ڈرائیوس تھے ہم اس کو کنٹرول کرتے تھے. فار ایگزامپل ایک موٹر کو آن کرنا تھا یا آف کرنا تھا تو پر ہم اس کے لیے ریلیز لگا لیتے تھے, اس کے تھرو ہم اس کو آن آف کرتے تھے. سو ریلیز میں سے ہمارے پاس کیا مسئلہ تھا, مطلب اس کی کیا ڈس ایڈوانٹیجز تھے کنٹرول سسٹم میں سے, کہ ان کی جو یوزیج تھی وہ ہمارے پاس ختم ہو گیا, ہم پی ایل سی کی طرف سوئچ آف ہو گئے. تو ہمارے پاس کمپلیکسٹی ہوتی تھی, کیونکہ ڈفرینٹ ٹائپس آف ریلیز ہمارے پاس لگانے ہوتے تھے ایک ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے. کاسٹ آ جاتی تھی بیکاز کمبینیشن آف ریلیز ہمارے پاس ریکوائرڈ ہوتے تھے. اس میں ہمارے پاس وائرنگ زیادہ ریکوائرڈ ہوتی تھی, بیکاز ہر ایک ریلیز کو کنیکشن وغیرہ ہوتی تھی, اور اس کی جو لاجک تھی کہ کون سا ریلے کب کام کرے گا, اور کس کو کس وقت کمانڈ ملے گا, اور وہ کس بیس پہ پھر جو ہے وہ آن ہوگا آف ہوگا.
تو لاجک اس کی کمپلیکس تھی. اس میں سے آپ ہمارے پاس جو تھے جو ٹربل شوٹنگ کے پرابلمس ہوتے تھے کہ اکثر ایک ریلیز کام کرنا چھوڑ دیتا تھا, تو پھر اس کو جو اس کا ڈیٹیکٹ کرنا یا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا وہ ہمارے پاس مشکل تھا. مینٹیننس اس کی بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوتی تھی, اور اس میں سے موڈیفیکیشن بہت مشکل سی ہوتی تھی. فار ایگزامپل اگر ہم اس میں سے موڈیفیکیشن کرنا چاہتے تھے کہ ایک ریلے ایکسٹرا لگانا چاہتے تھے, تو اس کے لیے پوری سیٹ اپ جو تھی وہ ہمارے پاس چینج کرنا پڑتی تھی. سو یہ ہمارے پاس بیفور دا ریلے یہ مسئلے ہوتے تھے. جو کنٹرول ڈیوائس ہوتے تھے نارملی جو جس کے تھرو ہم اسپیڈ کو کنٹرول کرتے تھے, یا ہم موٹر کی اسپیڈ کو کنٹرول کرتے تھے, یا فار ایگزامپل ہم لائٹ کی انٹینسٹی کو کنٹرول کرتے تھے, یا ہم کسی اور چیز کو کنٹرول کرتے تھے, تو اس کے لیے ہمارے پاس نارملی روٹیٹری ڈرم سوئچ استعمال ہوتے تھے, یا لمٹ سوئچ ہمارے پاس استعمال ہوتے, یا ہمارے پاس ایک الیکٹرو میکینیکل کاؤنٹر ہوتی تھی کہ جو کاؤنٹ کرتی تھی, جو ویلیو پر پہنچ جاتی اس کے بعد وہ ریسیٹ کر جاتی, یا ہمارے پاس فیوز استعمال ہوتے تھے فار دا سیفٹی آف دا لمیٹنگ دا کرنٹس وغیرہ, یا ٹرانسفارمر وغیرہ, موٹر اسٹارٹرز وغیرہ ہمارے پاس ہو گئے, یا سولینائڈ والز وغیرہ ہو گئے, تو وہ ہمارے پاس آپریٹ کرتے تھے. اس کے تھرو ہمارے پاس کیا ہوتا تھا, وہ ہمارے پاس کام کرتے تھے. تو یہ ہمارے پاس کنٹرول ڈیوائسز ہوتے تھے جو ہم پی ایل سی سے پہلے لگاتے تھے جب ہمارے پاس پی ایل سی نہیں تھی. سو ہمارے پاس بفور دا پی ایل سی ہمارے پاس مین کرائٹیریا کیا ہوتا تھا کہ ہمارے پاس ہم کنٹرول کو اس طرح ڈیزائن کرتے تھے کہ ہمارے پاس اس میں سے ہمیں اس میں سے جتنی اگر کوئی ریپلیسمنٹ وغیرہ کرنا ہو, یا اس میں سے کوئی جو تھی امپرومنٹ وغیرہ, یا اس میں سے فردر اور کوئی چیز انسٹال وغیرہ کرنا ہو, تو وہ ہمارے پاس ایزی ہو. تو یہ ہمارے پاس مین کرائٹیریا ہوتا تھا. دوسرا ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو کنٹرول سسٹم ہم استعمال کرتے تھے وہ ہمارے پاس اس کی کیپیبلٹی اس طرح ہونی چاہیے تھی کہ وہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہم اس سے کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیٹا ہمارے پاس وہ کلیکٹ کر لے. فار ایگزامپل وہ ہمارے پاس آر پی ایم وغیرہ کو کاؤنٹ کر لے, یا وہ فار ایگزامپل ہمارے پاس موٹر کی وولٹیج کو کنٹرول کر لے, تو وہ ہمارے پاس وہ ڈیٹا کو کلیکٹ کر سکے, اور وہ کیا کر سکے, وہ سینٹرل سسٹم کو جو ہے وہ ڈیٹا پروسیس کر سکے, یا وہ سینڈ کر سکے, تاکہ فردر اس پر ہمارے پاس جو ہے کوئی آپریشن وغیرہ وہ ہمارے پاس ہو جائے. ہمارے پاس جو سسٹم ہوتا تھا وہ ہمارے پاس ریوزیبل سسٹم ہوتے تھے, بیکاز ہم اس کو بار بار استعمال کرتے تھے, اور اس کے لیے ہمیں اگر موڈیفیکیشن وغیرہ کی ضرورت پڑتی تو ہمارے پاس جو سسٹم تھا وہ پورا ہمیں اس کو موڈیفائی کرنا پڑتا تھا. یہ نہیں کہ ایک ریلے ہم نے انسٹال کرے تو ہمارے پاس نہیں, اس کو پورا سسٹم پوری وائرنگ ہمارے پاس موڈیفائی کرنی پڑتی تھی. تو جتنا ہمارے پاس کنٹرول جتنا ہمارے پاس سمپل ہوتا تھا, اتنا سمپلی ہمارے پاس کیا ہوتا تھا, جتنے آپریٹرز ہوتے تھے ان کو سمپلی وہ انڈرسٹوڈ بھی ہو جاتا, پتہ بھی چل جاتا کہ ہمارے پاس کس طرح کام کرتا ہے. اور اگر ہمارے پاس کنٹرولر ڈیفیکلٹ بن جاتا ہے, یا جو کنٹرول فنکشن جو ریلیز وغیرہ پرفارم کر رہے وہ کمپلیکس ہو جاتا, تو اس کو پھر دوسرے بندے جو تھے وہ سمجھنے میں ان کو تھوڑا سا مسئلے ہو جاتے ہیں, اور ان کو آپریٹ کرنے میں پھر ہمارے پاس مسئلے آ جاتے. تو یہ ہمارے پاس بیفور دا پی ایل سی ہمارے پاس مسئلے ہوتے تھے. تو جب ہمارے پاس پی ایل سی ہمارے پاس انوینٹ ہو گئی, یہ ڈیوائس ہمارے پاس آ گئی, اور اس کے تھرو ہمارے پاس کیا ہو گئے, جتنے ریلیز ہم استعمال کرتے تھے, جتنے سیکوینس آف ریلیز سیکوینشل ریلیز ہم استعمال کرتے تھے, وہ تمام جو تھے وہ ہمارے پاس ریپلیس ہو گئے. اب تمام ریلیز ہمارے پاس سمپل اس ایک ڈیوائس کے تھرو ہمارے پاس وہ ریپلیس ہو گئے, اور اسی کے تھرو ہم مشین کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. تو ایکچولی پی ایل سی ہمارے پاس کیا کرتا ہے, پی ایل سی ہمارے پاس ایک سائڈ پر اس کے ہمارے پاس ان پٹس ہوتے ہیں, اور ایک ہمارے پاس اس کی سائڈ دوسری سائڈ پر اس کے آؤٹ پٹس ہوتے ہیں. تو وہ ان پٹس کو دیکھتا ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی اسٹیٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے, اور اس کے مطابق ہمارے پاس آؤٹ پٹس کو کیا کرتا ہے, آن کر سکتا ہے, یا وہ آؤٹ پٹس کو آف کر دیتا ہے. سو یہ ہمارے پاس ایک اس پہ سے اگر ہم موڈیفیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ تھرو ہم جو ہے سافٹ ویئر کرتے ہیں, اور یہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے, فار ایگزامپل ہم نے ایک پروگرام بنا لیا, اس کو ہم نے رن کیا, اس میں کوئی مسئلہ ہے, تو ہم ڈیورنگ دا رننگ ٹائم وہ سافٹ ویئر میں سے چینجز کر کے اس کو دوبارہ سے سیو کر کے دوبارہ سے رن کر لیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہمیں دوبارہ سے تمام چیزوں کو ریموو کرنا پڑے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں سے ہمارے پاس جو چینجز ہیں, موڈیفیکیشن ہے, وہ ہمارے پاس سمپل ہے. سو کوئی بھی پروگرام کسی بھی بندے کو بھی پروگرام کی سمجھ آتی ہے, تو وہ کیا کر سکتا ہے, وہی یوزر جو ہے اس پروگرام میں سے انٹر ہو کے اس سے ڈیزائر ریزلٹ جو ہے وہ اچیو کر سکتا ہے. پی ایل سی ہمارے پاس ان تمام انڈسٹری استعمال ہوتی ہے, وہ مینوفیکچرنگ انڈسٹریز ہو جہاں پر مینوفیکچرنگ وغیرہ ہو رہی ہے, یا پیکنگ وغیرہ ہو رہی ہے, یا جتنے آٹومیٹڈ پلانٹس وغیرہ ہے, یا پروسیسنگ سسٹمز وغیرہ ہے.
سو ہر جگہ پر ہمارے پاس PLC جو ہے ان انڈسٹری کو ہمارے پاس استعمال ہو رہی ہے. سو ہم کیوں پریفر کرتے ہیں PLC کو ہم اس لیے پریفر کرتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ریپروگرامبل ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس میں سے ایک مرتبہ پروگرام کر لیا اور اگر دوسری مرتبہ ہم اس میں سے پھر پروگرام نہیں کر سکتے یہ ہمارے پاس ڈسکارڈ ہو جائے گی. نہیں, پروگرام ہو گئی پھر ہم ہارڈ ویئر میں چینجز آئے گی, اس کے مطابق ہم پروگرام کو دوبارہ سے چینج کر لیتے ہیں اور دوبارہ سے اس کو رن کر لیتے ہیں. سو یہ ہمارے پاس اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس میں ہم بار بار پروگرامنگ کر سکتے ہیں, بار بار موڈیفکیشن کر سکتے ہیں اور رزلٹ ایٹ آن دا اسپاٹ دیکھ سکتے ہیں کہ آئے وہی رزلٹ ہمارے پاس آ رہی ہے یا ہمارے پاس نہیں آ رہے. تو اس میں ہمارے پاس جتنے سوئچز وغیرہ آ رہے ہیں وہ ہمارے پاس ان کی جو لائف وغیرہ اسپین ہے وہ ہمارے پاس ریلے سے زیادہ ہے. اس میں ہمارے پاس کمپلیکس لاجکس وہ ہمارے پاس استعمال ہوتے ہیں, اس کے تھرو ہم اس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. نارملی اس کو ہم گیٹس لاجک کے تھرو جتنے پروگرامیں ہیں PLC وہ ہم گیٹس لاجک کے تھرو کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس کوئی اینڈ اور نار گیٹس وغیرہ استعمال ہوتے ہیں اور اسی کے تھرو ہم کیا کرتے ہیں موٹر یا مشین وغیرہ کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. سو ایک PLC کے تھرو ہم کیا کر سکتے ہیں ملٹیپل ڈیوائسز کو ایٹ اے ٹائم کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم PLC کے ساتھ صرف ایک ہی ڈیوائس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل PLC کے آؤٹ پٹس 10 پورٹس ہے تو ان کے ساتھ ہمارے پاس اگر 10 ڈیوائسز کنیکٹ ہے تو ایٹ اے ٹائم 10 ڈیوائسز کو ہم سپریٹلی کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. ان میں سے ہم ان کی فنکشن کو بھی چینج کر سکتے ہیں تھرو پروگرامنگ. تو یہ سب ہمارے پاس سب سے بڑا فائدہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس اس میں سے موڈیفکیشن کرنا ہمارے پاس آسان ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس تمام ریلے اس سے ریپلیس ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمارے پاس جو PLC کی سائز ہے وہ ہمارے پاس اسمال ہوتی ہے اور اس میں اتنی ہارڈ ویئر اگر ہم اس کو ہارڈ ویئر وائرس کے ساتھ جو ہے کمپیئر کر لے تو اس کی سائز ہمارے پاس اسمال ہے. دوسرا ہمارے پاس اس میں سے جتنی چینجز ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس آسان ہے, کوئکلی ہم اس میں سے چینجز کر سکتے ہیں. اور اس فوراً پر ہمارے پاس اس میں سے کوئی فالٹ وغیرہ آئی تو اس کو ہمیں ڈائگنوز کرنا, اس فالٹ کو اسی آن دا اسپاٹ جو ہے سالو کرنا, اس سے وہی ڈیزائر رزلٹ اچیو کرنا وہ ہمارے پاس آسان ہو جاتی ہے. اس کی جتنی اپلیکیشن ہے ان کو ڈاکومنٹیشن کرنا آسان ہے اور ان کی جو ہے ڈپلیکیٹ کرنا آسان ہے. اور دوسرا ہمارے پاس یہ ہے کہ PLC اگر ہم اس کو ریلیز کے ساتھ کمپیئر کر لیں تو یہ ہمارے پاس لیس ایکسپینسو ہے. ہمارے پاس PLC ہمارے پاس سوئچز اور آؤٹ پٹ درمیان جتنے کنیکشن ہے اس کو ہمیں مینولی جو ہے یہ نہیں کہ کنیکٹ کرنا ہے اور ڈسکنیکٹ کرنا ہے. اس کو ہم اس کو تھرو سافٹ ویئر جو ہے کیا کرتے ہیں ایزلی کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں, اس میں سے ماڈیفکیشن وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. سوئچز اور آؤٹ پٹ درمیان ہمارے پاس کیا ہے یہ ماڈیفکیشن وغیرہ ہمارے پاس آسان ہے. اس میں سے ٹربل شوٹنگ وہ ہمارے پاس آسان ہے. کوئی مسئلہ وغیرہ آ جاتا ہے تو ہمیں ایزلی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر فالٹ ہے اور اس کو کوئکلی ہم وہیں آن دا اسپاٹ وہ سالو کر سکتے ہیں. اس کی مینٹیننس ہمارے پاس وہ آسان ہے اور اس کی جو ڈاؤن ٹائم ہے وہ ہمارے پاس کم ہے. اچھا, اس میں سے ہمیں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک پروگرام ہم اس میں سے فار ایگزامپل یہ ہے کہ ہم نے PLC جو ہے وہ کنیکٹ کی ہے لیکن ہم نے ابھی وہ آن نہیں کی تو ہم آف لائن سیمولیشن بھی اس میں سے کر سکتے ہیں. یہ ہے کہ ہم PLC میں سے جو ہے وہ پروگرام رن کر لیں, اس کو سیمولیٹ کر لیں اور اس سے چیک کر لیں کہ آئے وہی رزلٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. جب وہ رزلٹ ریکوائرڈ ہو تو پھر اس کو پھر ہم آن لائن سیمولیشن میں سے یوز کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اس میں سے اسپیس جو ہے جو اسپیس ہے وہ ہمارے پاس لسٹ ریکوائرڈ ہے. چینجز ہمارے پاس اس میں سے آسان ہے اور اس میں سے جو چینج ہے وہ ہمارے پاس کوئکلی ہم اس پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اچھا, ہمارے پاس جتنے ہمارے پاس ان پٹ ڈیوائسز ہیں یا آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں ہم اس کو تھرو HMI ہمارے پاس جو ڈیوائسز ہیں یا کمپیوٹر وغیرہ کے تھرو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں کہ کون سے ڈیوائس اس وقت وہ رننگ فارم میں ہے, کون سا آن ہے, کون سا آف ہے. تو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہم تھرو دا ڈسپلے جو ہے وہ ہم اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں. ہمارے پاس انڈسٹری میں ہمارے پاس زیادہ انوائرمنٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہیومیڈیٹی وہاں پہ زیادہ ہوتی ہے, ٹمپریچر وغیرہ زیادہ ہوتی ہے, ڈسٹ وغیرہ زیادہ ہوتی ہے. تو وہاں پر اس جو سیویئر انوائرمنٹل کنڈیشن ہے اس کو یہ جو ہے وسٹینڈ کر سکتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ کاسٹ افیکٹو ہے. اگر ہمارے پاس کمپلیکس سسٹم ہے اس کو ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ کاسٹ افیکٹو ہے. اس پر بہت زیادہ کم کاسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے.
اچھا، اور یہ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پی ایل سی ہے اس کی ریلائبلٹی ہمارے پاس زیادہ ہے کمپیئر کر لیں ود دا ادر کنٹرولیبل ڈیوائسز. تو اس لیے ہم جو ہے لانگ اپ ٹائم کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہمارے پاس کچھ ایڈوانٹیجز ہو گئی. پھر ہمارے پاس ایک ڈس ایڈوانٹیجز ہے کہ ہمارے پاس پی ایل سی کی کیا مسئلے ہیں. سو پی ایل سی ہمارے پاس ڈفرینٹ وینڈر جو ہے وہ مینوفیکچر کرتی ہے. تو ہمارے پاس ان کی جو آرکیٹیکچر ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کلوز ہمارے پاس ان کی جو آرکیٹیکچر ہوتی ہے ان کے اندر جو سرکٹری ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کلوزڈ ہوتی ہیں. تو نارملی مینوفیکچر جو ہے وہ آپ کو جسٹ جو کلوز آرکیٹیکچر ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کی جو انیشیل سیٹ اپ ہے پی ایل سی کی، پھر اس کی ٹریننگ وغیرہ ہے کہ کس طرح اس میں سے موڈیفیکیشن کرنا ہے، کس طرح اس میں سے آپ کو فالٹ پتہ چلے گا. تو اس کی جو کاسٹ وغیرہ ہے وہ ہمارے پاس وہ تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا، پھر ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنی پی سیز وغیرہ آتے ہیں اس میں جتنے پارٹس وغیرہ ہوتے ہیں، فار ایگزامپل کہ فار ایگزامپل ایک مینوفیکچر کی طرف سے آپ کے پاس پی سی ہے تو آپ اس میں سے دوسرے مینوفیکچر کی پارٹس وغیرہ جو ہے وہ آپ نہیں لگا سکتے، بلکہ آپ کو وہی پارٹس جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنے ہوں گے وہی مینوفیکچر کے جس مینوفیکچر کی پی سی آپ استعمال کر رہے ہیں. سو یہ ہمارے پاس تھوڑے سے اس میں سے مسئلے ہیں. پھر ہمارے پاس پی سی کی کنفیگریشن ہے. نارملی پی سی ہمارے پاس اس کی دو کنفیگریشن آتی ہے، ایک ہمارے پاس ماڈیولر کنفیگریشن ہے اور دوسرے ہمارے پاس فکسڈ کنفیگریشن ہے. تو یہاں پر یہ ہمارے پاس ایک شو ہوا ہے، یہ ہمارے پاس ماڈیولر کنفیگریشن ہے اور یہ والا ہمارے پاس فکس کنفیگریشن ہے. تو ہمارے پاس اس کی دو قسم کی کنفیگریشن آ جاتی ہے. ماڈیولر میں ہمارے پاس جو فکس کنفیگریشن ہے وہ ہمارے پاس فکس کنفیگریشن ہوتی ہے. اس میں ہمارے پاس ان پٹ آؤٹ پٹ جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ فار ایگزامپل 8 ان پٹس ہے 10 آؤٹ پٹس ہے تو وہ ہمارے پاس کانسٹنٹ ہوتی ہے، اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. جبکہ ماڈیولر میں سے ہم کیا کر سکتے ہیں، ان پٹ آؤٹ پٹس کو کیا کر سکتے ہیں، ان کی کمبینیشن کو ہم چینج کر سکتے ہیں. اس میں سے ہم ماڈیولس کو کنیکٹ کرتے جائیں گے اور اس کے مطابق ہم کیا کر سکتے ہیں، جو آؤٹ پٹ ہے نمبر آف آؤٹ پٹس ہے وہ ہم چینج کر سکتے ہیں. اگر ہم پی ایل سی کو کمپیئر کر ود پرسنل کمپیوٹر تو ایک تو یہ ہے کہ پی ایل سی نارملی ایکسٹریم انڈسٹریل انوائرمنٹ کے لیے ہمارے پاس استعمال ہوتی ہے. یہ ہمارے پاس ہائی ٹمپریچر اور ہیومیڈیٹی پر بھی ہمارے پاس کام کر سکتی ہے. ہائی نوائز ایریا میں بھی ہمارے پاس یہ کام کر سکتی ہے. اس میں ہمارے پاس کوئی ہارڈ ڈسک وغیرہ استعمال نہیں ہوتی کہ اس کو ہمارے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے، بس اس کی اپنی اسپیس ہوتی ہے. اس میں ہمیں پروگرام جو ہے وہ ڈالنا ہوتا ہے اور پھر اس کو رن کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا کرے گی، ہمارے پاس کام کر سکتی ہے. اور اس کو ہم ایک سنگل ٹاسک کے لیے جو ہے وہ آپٹومائز کرتے ہیں کہ یہ پی سی جو ہے یہ ٹاسک جو ہے وہ ہمارے پاس پرفارم کرے گی. پی سی جو ہے وہ نارمل ہمارے پاس ڈیٹا پروسیسنگ اور کیلکولیشن کے لیے ہمارے پاس استعمال ہوتی ہے. اس کی اسپیڈ ہمارے پاس زیادہ ہوتی ہے اور یہ زیادہ تر ایکسٹریم انوائرمنٹ کے لیے ہمارے پاس وہاں پر ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اس کو ہم ڈفرینٹ لینگویجز میں سے ہمارے پاس جو ہے ہم اس کو پروگرام کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے پاس سیکنڈری میموری بھی ہوتی ہے بلٹ ان، جس میں سے ہم ڈفرینٹ ڈیٹا کو جو ہے سیو کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس ملٹی ٹاسک ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے پارٹس آف پی ایل سی. نارملی پی ایل سی کے ہمارے پاس جو مین پارٹس ہے، ہمارے پاس پاور سپلائی ہوتی ہے، ایک ہمارے پاس اس کی پروسیسر ماڈیول ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس اس کی سی پی یو اینڈ میموری ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس کمیونیکیشن انٹرفیسز ہوتی ہے جس میں سے ہم کیا کر سکتے ہیں، جو کوئی ایل سی ڈی وغیرہ جو ایچ ایم آئیز وغیرہ ہے وہ ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں، جس میں سے ہم ویژول چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا اس وقت ہو رہا ہے. اور پھر ہمارے پاس ہیں ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیولس ہیں جس میں ہمارے پاس ڈسکریٹ ماڈیولس بھی ہے اور انالاگ ماڈیولس بھی ہیں اور ہمارے پاس آ جاتی ہے آؤٹ پٹ ماڈیولس. تو یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ پارٹس ہیں جس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی آؤٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس پاور سپلائی ہے. سو پی سی کو جب بھی ہم آپریٹ کرتے ہیں تو نارملی ہم اس کو سپلائی دیں گے. نارملی ہمارے پاس ڈی سی وولٹیج اس کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے 12 to 24 وولٹ اور وہ ہم اس کو سپلائی دیتے ہیں جس کے تھرو ہمارے پاس پی سی جو ہے وہ ہمارے پاس آن ہو جاتی ہے. اچھا، اب یہ ہمارے پاس اس کی کیوں ہمارے پاس سپلائی ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو یہ ہمارے پاس اس کی سپلائی کی جو ہے وہ ایک انٹرنل اسٹرکچر ہے کہ ہمارے پاس اس کی سپلائی کس طرح ہوتی ہے. پھر اس کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں اور اس کے تھرو پھر یہ ہمارے پاس کیا کرتی ہے، اس کے ہمارے پاس پرفارم کرتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے پی سی یہاں پر لکھا ہے 240 volts اے سی اور دوسرا ہمارے پاس جو ہے وہ
جو لائن 2 ہے جو مین کامن ہمارے پاس ہے، تو اس کو ہم 220 وولٹ سپلائی دیتے ہیں، جس پر ہمارے پاس یہ کیا کر لیتی ہے، ہمارے پاس کام کر لیتی ہے. یوزلی ہمارے پاس جو پی ایل سی پاور سپلائیز ہمارے پاس ہوتی ہے، وہ ہم ان پٹ اے سی پاور سورسز لیتے ہیں، اور کچھ پی ایل سی ہمارے پاس اس طرح بھی ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ڈی سی پاور سپلائی بھی کام کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہمارے پاس وہ 220 وولٹ اے سی پاور سپلائیز پہ کام کرتے ہیں، اور کچھ کنٹرولر ہمارے پاس 24 وولٹ ڈی سی پر ہمارے پاس وہ کام کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس سی پی یو ہے جو ہمارے پاس کنٹرولر ہے اور پروسیسنگ ہے یا اس کی میموری ہے. یہ ہمارے پاس جو ہے جو پروسیسر ہمارے پاس ہوتی ہے، یہ ہمارے پاس بلٹ ان پی ایل سی ہمارے پاس آتی ہے، اور یہ ہمارے پاس کیا کرتی ہے، اس کی جو اسپیڈ ہے، پروسیسنگ اسپیڈ ہے، جو میموری آپشن ہے، وہ ہمارے پاس ورژنس پر ڈفرینٹ، بیکاز پی ایل سی کے ڈفرینٹ ورژن آتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس اس کے مطابق ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس چینج ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل پی ایل سی 1 ہے، پی ایل سی 2 ہے، 3 ہے مینوفیکچرر، تو اس کے ہمارے پاس ان پٹ آؤٹ پٹ پورٹس بھی چینج ہو جاتے ہیں، ان کی پروسیسنگ اسپیڈ بھی چینج ہو جاتی ہے، ان کی میموری بھی چینج ہو جاتی ہے. سو ہمارے پاس جو پروسیسر ہوتی ہے، یہ ہمارے پاس ہائی اسپیڈ کے لیے ہمیں ہائی اسپیڈ کنٹرولنگ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. سو نارملی ہمارے پاس ہائی اسپیڈ کنٹرول کے لیے ہمارے پاس آپٹومائز ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہی کام کر لے، اور جنرل کمپیوٹنگ کے لیے ہمارے پاس اتنا یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آپٹومائز نہیں ہوتی، تو نارملی ہمارے پاس ہائی اسپیڈ کنٹرولنگ کے لیے ہمارے پاس آپٹومائز ہوتی ہے. سی پی یو کے ہمارے پاس کیا فنکشن ہوں گے؟ سی پی یو ہمارے پاس یہ ہے کہ جو سسٹم کہ ہمارے پاس جو کمانڈ ہم اس کو دیں گے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر لے، میموری کو مینیج کر لے، جو ان پٹس ہیں ان کو مانیٹر کر لے، ان کو ان پٹس کو ایویلیویٹ کر لے، ایکسٹرنل اور انٹرنل ڈیوائسز کو جو ہے وہ کنیکٹ کر لے، سسٹم کو ڈائگنوز کر لے، اس میں سے کوئی فالٹ وغیرہ ہے تو اس کو انڈیکیٹ کر لے، اور جو سوئچ ہے سوئچ کے ڈفرینٹ ہمارے پاس اس میں سے ڈفرینٹ موڈز آتے ہیں، رن، پروگرام اور ریسیٹ وغیرہ. تو جو ریموٹ موڈ ہے تو ان کو جو ہے وہ دیکھ لے کہ اس وقت کون سا موڈ ہمارے پاس وہ آن ہے. تو اگر فار ایگزامپل رن موڈ آن ہوئے تو جب ہمارے پاس رن موڈ میں ہوتی ہے تو وہاں پر ہم پھر لیڈر پروگرام جو ہے وہ ہم اس پہ رن کرتے ہیں، جو ایک جس کو ہم نیکسٹ کلاس میں پھر اسٹڈی آؤٹ کریں گے کہ کس طرح ہم پی ایل سی میں جو ہے پروگرام وہ کس طرح اس کی ہم پروگرامنگ کرتے ہیں، کس طرح ہم اس میں سے پھر پی ایل سی کو کنیکٹ کرتے ہیں، اور اس پروگرام کو وہاں پر ٹرانسفر کر کے پھر ہم اس سے جو ریکوائرڈ ریزلٹس ہیں وہ ہم لے سکتے ہیں. اچھا، جب ہمارے پاس پی ایل سی رننگ فارم میں ہوتی ہے تو اس وقت ہم جو ہے پروگرام میں سے ایڈیٹنگ وغیرہ نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارے پاس رن موڈ میں سے ہمارے پاس ہوتی ہے. جو پروگرام موڈ ہوتی ہے ہمارے پاس، اس میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، جو سی پی یو ہے یہ پروسیسر کو جو ہے اسکیننگ سے بچاتی ہے، اور جب لیڈر پروگرام ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے اس سے، اور جو کنٹرولر آؤٹ پٹ ہے وہ ان کو ڈی انرجائز سے یہ پریونٹ کرتی ہے. سو نارملی اس میں سے ہم جو پروگرامنگ پوزیشن ہے اس میں سے ہم جب یہ پوزیشن یا یہ ای ڈی ڈی یہ لائٹ ہمارے پاس آن ہوتی ہے تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں، اس وقت ہم پروگرام میں سے ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں یا انٹری وغیرہ بھی ہم اس میں سے کر سکتے ہیں. اور جو ریموٹ موڈ ہے نارملی یہ ہم اگر فار ایگزامپل آن لائن پروگرامنگ ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم جو ہے پری موڈ جو ہے ریم جو ریموٹ موڈ ہے اس میں سے پھر ہم پی ایل سی کو آپریٹ کرتے ہیں، کہ اگر ہم آن لائن پروگرامنگ میں ایڈیٹنگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، بیکاز ان دا رن تو ہم نہیں کر سکتے، نہ پروگرام پوزیشن میں سے ہم کر سکتے ہیں، تو پھر ہم جو ہے ریموٹ موڈ میں سے اس کو آپریٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس اسٹیٹس انڈیکیٹر ہے کہ ہمارے پاس کون سی، جس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے. فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ان پٹ کنیکشن ہے، یہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ کنیکشن ہے، ہمارے پاس سپلائی کنیکشن ہو جائیں گے. تو جب ہم اس کے ساتھ ان پٹ کنیکٹ کر لیتے ہیں، یہاں پر ہم آؤٹ پٹ کنیکٹ کر لیتے ہیں، تو جس وقت جو ان پٹ آن ہوگا تو وہ ہمارے پاس یہاں پر انڈیکیٹ ہو جائے گا کہ یہ ان پٹس آن ہے، اور اس کے مطابق یہ آؤٹ پٹس ہمارے پاس اس وقت وہ آن ہو رہے ہیں. تو یہ ہمارے پاس انڈیکیٹنگ پارٹس ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارے پاس ان پٹ آؤٹ پٹ پارٹ کون سے ہیں. ہمارے پاس جتنی ڈسکریٹ ڈیوائسز ہیں ان میں سے ہمارے پاس جو ان پٹ آؤٹ پٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس دو اسٹیٹ میں سے ہو سکتے ہیں، یا تو وہ ہمارے پاس آن اسٹیٹ میں سے ہوں گے یا وہ ہمارے پاس آف اسٹیٹ میں سے ہوں گے. سو پی ایل سی کیا کرتی ہے، وہ سگنل کو سینس کرتی ہے کہ ڈیوائس سے ہمارے پاس کیا سگنل آ رہی ہے.
آیا وہ سگنل آن ہے, وہ سگنل ہمارے پاس وہ ہمارے پاس آف ہو رہی ہے, تو وہ ہمارے پاس کیا کر لیتے ہیں, وہ ہمارے پاس ان پٹ سگنل کو ایک وولٹیج جو جس لیول میں کنورٹ کر لیتے ہیں, جو پی سی کے لیے ایک پارٹیکولر لیول ریکوائرڈ ہوتی ہے, اور اسی پی سی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت جو ڈیوائس کنیکٹڈ ہے وہ آن اسٹیٹ میں ہے یا وہ ہمارے پاس وہ آف اسٹیٹ میں سے ہے. جتنے ہمارے پاس ڈسکریٹ ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیولس ہو گئے, جتنے ہمارے پاس انالوگ ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیولس ہیں, تو اس میں ہمارے پاس جو سگنل ہے وہ ہمارے پاس کنٹینیوسلی چینج ہو جاتی ہے. اور اس میں فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک ٹیمپریچر سینسر ہے, یا فار ایگزامپل ہمارے پاس پریشر سینسر ہے, یا ہیومیڈیٹی سینسر ہے, یا ڈینسٹی سینسر ہے, یا ہمارے پاس فلوئڈ لیول کا کوئی سسٹم ہے, تو پھر پی ایل سی اس کو کس طرح مانیٹر کرتی ہے, بیکاز ان کی لیولس تو بار بار ہمارے پاس کوئکلی چینج ہو جاتے ہیں. تو وہ ہمارے پاس پھر پی ایل سی اس کو کیا کرتی ہے, پریسائزلی کنٹرول کرتی ہے, ان کو پروسیس کرتی ہے, اور ان کی جو ان پٹس ہوتی ہے وہ ہمارے پاس انالوگ ویلیوز ہوتی ہے, اور وہ ہمارے پاس ویری کرتی رہتی ہے. جب بھی ہمارے پاس ان کی جو ویلیوز چلتے ہیں وہ ہمارے پاس چینج ہوتے رہتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ پی ایل سی کے ساتھ جب ہم ڈسکریٹ ڈیوائسز لگا سکتے ہیں, پی ایل سی کے ساتھ ہم انالوگ ڈیوائسز بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں, اور جو ڈیجیٹل ڈیوائس ہے وہ بھی ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس کمیونیکیشن ماڈیولز ہیں. نارملی ہم یہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں, جہاں پر تاکہ ہم اس کے ساتھ ڈفرینٹ ڈیٹا کو ایکسچینج کر لیں. فار ایگزامپل پی سی کو ہم پی سی کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں, اور اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ ہمارے پاس پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشن بن جائے گا. اور پھر ہمارے پاس کیا ہے, ہم اس میں سے پروگرامنگ بھی کر سکتے ہیں, پروسیس وغیرہ کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں, اس کو آپریٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے, یہ ہمارے پاس کمیونیکیشن ماڈیولس کے تھرو ہمارے پاس ہوتے ہیں. یہ کمیونیکیشن ماڈیول یہاں پر فار ایگزامپل یہ کمیونیکیشن ماڈیول ہے, تو اس کو پھر ہم کیبل کے تھرو پی ایل سی کے ساتھ کیا کرتے ہیں, کنیکٹ کرتے ہیں, اور وہاں سے ہم اس کی پروگرامنگ وغیرہ کر سکتے ہیں. سو نارملی کمیونیکیشن ماڈیولس کے تھرو ہم پی ایل سی کو جو ہے نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, یا پی سیز کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, تاکہ وہ ہمارے پاس کیا کر لے, جو پی ایل سی ہے وہ ڈفرینٹ نیٹ ورک کے ساتھ کمیونیکیشن کر لیا. وہ ہمارے پاس پی سی سے جو کمانڈ وغیرہ آ رہے ہیں ان پر ڈفرینٹ ٹاسک جو ہے وہ ہمارے پاس پرفارم کر لے. پھر ہمارے پاس اور جو ڈفرینٹ پارٹس ہیں وہ ہمارے پاس موشن کنٹرولر ڈیوائس ہے, پی آئی ڈی ماڈیولس ہے, اسٹیپر موٹر ہے, ہمارے پاس انکوڈر کاؤنٹرز ہیں, ہائی اسپیڈ کاؤنٹر ہے, یا پوزیشن کنٹرول ہے, یا موشن کنٹرول ہے. سو یہ بھی ہمارے پاس ڈفرینٹ ماڈیولس ہیں جن کو ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں پی ایل سی کے ساتھ. سو جب ہم اس کی پروگرامنگ کریں گے تو ہمارے پاس ڈفرینٹ ماڈیولس ہے, جس میں ہمارے پاس واٹر لیول کنٹرولنگ ہے, ٹریفک لائٹ کنٹرولنگ ہمارے پاس ہے, اور یا ہمارے پاس ٹمپریچر جو ہیٹ سینسنگ کا ایک ماڈیول ہمارے پاس ہے. تو ان سب کو ہم کنیکٹ کریں گے پی ایل سی کے ساتھ, اس کی ہم پروگرامنگ کریں گے, اور اس کی چیک کریں گے کہ ہم کس طرح اس میں سے موڈیفیکیشن کر سکتے ہیں, کس طرح یہ ہمارے پاس ورکنگ کر سکتی ہے. سو یہ آج کی کلاس ہے ہمارے پاس, جس میں سے ہم نے بیسکس آف دی پی ایل سی پڑھ لی تھی. اب بیسکس یہ ہمارے پاس پی ایل سی کیا ہوتی ہے, اس کے ہمارے پاس ایڈوانٹیجز کیا ہے, ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے, بیفور دی پی ایل سی ہمارے پاس کیا ہوتا تھا, اور ہم اب پی ایل سی کو کیوں استعمال کرتے ہیں, اور پی ایل سی کے ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس کیا ہیں. سو یہ ہم نے پارٹس کیا ہے وہ ہم نے اسٹڈی آؤٹ کر لی. ان دا نیکسٹ کلاس پھر ہم اس کی پروگرامنگ کی طرف آئیں گے کہ ہمارے پاس پی ایل سی میں ہم پروگرامنگ کس طرح کر سکتے ہیں, کون کون سی پروگرامنگ ہے, اور وہ کس طرح ہم جو ہے کریں گے, اور اس کے لیے کون سا سافٹ ویئر ہمارے پاس استعمال ہوگا, کس طرح ہم اس کو پی ایل سی کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کو ہم اسٹڈی آؤٹ کریں گے.